دیا۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب اور مجھے جوائنٹلی ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اس واقعے کی خود انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تمام جو ہمارے پنجاب بھر میں رمضان بازار ہیں ان کے حوالے سے چینی لائنوں میں لگا کے جو عوامی استحصال ہے اس پہ وزیر اعلیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہم نے چینی ان سٹالز پہ لائے ہیں، حکومت نے 65 روپے اس چینی کے لیے سبسڈی دی ہے۔ ایکس میل پرائس جو ہے وہ 85 روپے 80 روپے اور ریٹیل پرائس ہماری 85 روپے، تو 20 روپے فی کلو حکومت سبسڈی دے رہی ہے اپنے ان شہریوں کو کہ وہ آئیں اور وہ چینی لیں۔ اگر وہاں لائنوں میں لگا کے سارا دن روزہ داروں کو 1 کلو چینی کسی ضلع میں دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومتی پالیسی کا انحراف ہے۔ دوسری بات، جو رمضان بازار کے اندر سب سے پہلے یہ طے کیا گیا کہ جو ٹینٹیج ہے وہ سایہ دار ہو، وہاں آنے والے سائلین جو ہے انہیں دھوپ سے محفوظ رکھا جائے، وہاں پنکھے لگائے جائیں، اور یہاں تک کہ جو ایلڈر سٹیزنز ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے صوفے فراہم کیے جائیں۔ حکومتی SOPs پہ اگر کہیں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہیں، اور اس پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے اور عوام کے حقوق کا تحفظ کا ضامن ہے۔ اور جو وہاں چند میڈیا کی سکرینوں نے پارٹی بن کے جس طرح اس نیریٹو کو ٹویسٹ کیا، جو انہوں نے وہاں اینگل دیا کہ کوئی پروٹوکول نہ ملنے کی وجہ سے میں نے غصہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون ہو، میں خود ایک خاتون ہوں، کوئی خاتون جو ہے جو اس کو مشکل چیلنج اور مشکل کام کرنا ہے اس نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ فیلڈ میں جانا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جو AC سے باہر آ کے گرمی برداشت کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو اسے عوام کے ساتھ جڑے شعبے جو ہیں ان میں آنا ہی نہیں چاہیے، ان کو آسان جو ہے وہ راستے اختیار کرنے چاہیے، اور جو مشکل سفر پہ نکلتا ہے پھر اس کو مشکلیں برداشت کرنے کا حوصلہ اور سخت ہونی چاہیے۔ اور میں ایک خاتون ہوتے ہوئے جن خواتین کی وہاں جنگ لڑ رہی تھی، نہ وہ میری رشتہ دار تھی، نہ وہ میرے ایکسکلوسیولی حلقے سے تھی، اور نہ کسی جماعت سے تھی مخصوص، وہ عام سائلین تھی، خواتین جن کو ان سٹالوں سے چینی خرید کے ہم نے فری تقسیم کی کہ تاکہ ہماری حکومت کی جو گڈ ول ہے وہ برقرار رہے اور عوام کو ریلیف ملے۔ جو لوگ ان لائنوں میں کھڑے ہو کے چینی کے لیے رمضان بازاروں کا رخ کرتے ہیں وہ افورڈنگ کلاس نہیں ہوتی۔ جو بابو ہیں، جو ماشاءاللہ سے نامی گرامی شاہی خاندان کے درباری ہواری ہیں، ان کا اس چینی سے ان لائنوں سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ وہ درد کیا ہے، وہ تکلیف کیا ہے۔ اور جب وہ کئی گھنٹے 1 کلو چینی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر حکومت کی وہاں کیا نیک نامی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی قیمت ان عوامی نمائندوں نے کس طرح ادا کرنی ہوتی ہے، اور جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ کس طرح جو ہے پھر عوام کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے عوام کے غضب کا اور غصے کا سامنا کرتی ہیں۔ تو یہ وہی اس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے ووٹ کے لیے
عوام کے دروازوں پہ جا کے دستک دینی ہوتی ہے، اور عوام نے اس کے بعد اپنے مزاج کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جو کل کا واقعہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مس مینجمنٹ، ایک وہاں عوامی ریلیف کے ساتھ جڑا جو ہمارا حکومت پنجاب کا انیشیٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا روڈ میپ اور وزیر اعظم عمران خان کا عوام دوست غریب دوست جو مشن ہے، اس کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے میں عوام ہوں، میں خود عوام ہوں، اس کے بعد میں عوامی نمائندہ ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ بیوروکریسی کے حوالے سے، افسر شاہی کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا گیا، بدقسمتی سے مس کمیونیکیشن ہوئی چیف سیکرٹری صاحب کو بھی، اور چیف سیکرٹری صاحب کو حقائق مسخ کر کے بتائے گئے، اور وہاں پہ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا وہ عوامی جو ہمارے نمائندے اور عوامی افسران ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں کوئی 14 رمضان بازاروں کا وزٹ کر چکی ہوں، لاہور میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں، گجرانوالہ میں کر چکی ہوں، مختلف اوقات میں عوامی سہولت کے لیے یوٹیلٹی سٹور تک جا کے وزٹ کر چکی ہوں، کہیں پہ اس طرح کا رویہ دیکھنے کو نہیں ملا، اور نہ ہماری طرف سے ہی کوئی ایسا ری ایکشن آیا، کیونکہ جہاں پہ کوتاہی ہوتی ہے، جہاں پہ غلطی ہوتی ہے وہی نشاندہی ہوتی ہے، اور نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے، اور اس کے ری ایکشن میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور ماشاءاللہ سے ایک شاہی خاندان کی راجکماری جس نے چند دن پہلے ایک درباری اس کے نے کھڑے ہو کے جس طرح سے چیف سیکرٹری صاحب ان کی تمام ٹیم کو سرے عام للکارا اور دھمکیاں دی، اور جس طرح کی زبان استعمال کی ان کی دار رسی کے لیے، ان کے ریسکیو کے لیے اور ان کے حق کے لیے بھی بولنے کے لیے میں نے ذمہ داری ادا کی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی افسر کو رول آف لا کے لیے جو کام کر رہا ہے اس کو ڈرائے اور دھمکائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس وہاں عوامی مفاد کی جنگ لڑنے گئی تھی یا کسی خاندان کے لیے جنگ لڑنے گئی تھی؟ تو جو لوگ وہاں عوامی مفاد کے اس عمل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی بجائے اس کو اپنے اپنی مرضی کا رنگ بھر رہے ہیں اور ایک ایسا منظر نامہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ خدا نخواستہ کہیں سرکار کے جو ایگزیکٹو اور ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سن لیں کہ ان کو مایوسی ہوگی، کیونکہ ہم حکومت کے دونوں اہم ترین ستون ہیں، ہمیں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرنا ہے، اور دونوں کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کی مشکلات کا ازالہ ہے۔ افسر شاہی میں بھی وہ لوگ جو دھوپ میں کھڑے ہو کے جو روزے میں پیاسے